السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے مسلم فاتحین کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین طرز عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا ایک واقعہ ہے کہ غسان کا ایک سردار بادشاہ مدینہ منورہ آیا تو ایک اعرابی دیہاتی نادانستہ طور پر، یعنی بغیر کسی ارادے کے اس سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اس نے یعنی ایسا ماحول بنا جس کی وجہ سے بادشاہ نے سمجھا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو بادشاہ نے رد عمل کے طور پر اس کو ایک تھپڑ جڑ دی۔ اس دیہاتی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو بلایا، سردار کو بلایا اور اس اعرابی کو کہا کہ اس کے منہ پر بھی تھپڑ مارا جائے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بادشاہ کے تھپڑ مارے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کا جو نظام عدل ہے اس میں امیر، غریب، بادشاہ اور رعایا سب برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا یہ ایک واقعہ ہے، جب شام کی فتوحات جاری تھی تو مسلمانوں کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حمص میں مقیم تھے اپنی فوج کے ساتھ۔ تو وہاں کے رہنے والوں نے یعنی اہل حمص نے انطاکیہ کے بادشاہ یعنی ہرقل کو خط لکھا کہ ہمیں مسلمانوں کی اس محاصرے سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں یہاں حمص سے نکل کر دمشق میں اپنا پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، اصل جو بات یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے سے یہ طے کیا کہ جو ہم نے اہل حمص سے جزیہ لیا ہے، چونکہ ہم دشمن سے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو جزیہ تو حفاظت کی خاطر لیا جاتا ہے، تو یہ اہل حمص کو واپس کر دیا جائے۔ اہل حمص نے جب یہ مسلمانوں کا یہ طرز عمل دیکھا اور حسن سلوک دیکھا تو اہل حمص جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے اب وہ مسلمانوں کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب آپ کی طرف سے ہرقل کے خلاف جنگ کریں گے۔ اسی طرح یہودیوں کے لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے ہرقل کے خلاف جنگ کریں گے۔ یعنی وہی لوگ جو ایک وقت میں مسلمانوں کے خلاف ہرقل کو شکایت کر رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کے ایک بہترین طرز عمل کی وجہ سے، اچھے سلوک کی وجہ سے وہی لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے امن کا اور محبت کا دین ہے اور اس کے ماننے والوں نے اس پر پورا عمل کیا اسلام کی تعلیمات پہ، جس کی وجہ سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ محبت، امن، بہترین طرز عمل اور اچھے سلوک کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا۔